یہ جو آپ نے دیکھا نا آج کیا منڈی لگی ہوئی ہے اور کاروبار ہو رہا ہے، بک رہے ہیں لوگ، بک رہے ہیں. کوئی کہتا ہے صاحب مجھے 25 کروڑ کی آفر ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 15 کروڑ کی، کوئی کہہ رہا ہے 2 ارب کی مجھے آفر ہوئی ہے. آدمی بک رہے ہیں، انسان بک رہے ہیں، ضمیر بک رہے ہیں. عزیزان من، صرف اس لیے کہ ہم نے اسمبلی کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجا جو بکاؤ مال تھا. کاش یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے کہ اب ہم ایسے لوگوں کو بھیجتے اسمبلی کے اندر جو اسلام سے محبت رکھنے والے ہوتے، دین سے محبت رکھنے والے ہوتے، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والے ہوتے کہ یہ پیسہ امانت ہے، ہمیں تو اللہ کی راہ میں دینا ہے اس کو. اگر قوم کا پیسہ ہے تو قوم پر لگانا ہے. لیکن نہیں، وہ جو گئے ہیں سارے کے سارے وہ اپنی ضمیر فروش لوگ تھے. یہ آج ہمیں عہد کرنا ہے، اور آج یہ نظام مصطفیٰ کنونشن اس لیے منعقد ہوا ہے کہ ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ اب اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانے کے لیے ہمیں نظام مصطفیٰ سے محبت رکھنے والے علمبرداروں کو اسمبلی کے اندر بھیجنا ہو. آپ نے دیکھا نہیں، 70 کی اسمبلی کے اندر ایک مجاہد آپ نے بھیجا، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شیخ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ 4 اور مجاہد تھے. ان 4 مجاہدوں نے مل کر، 5 مجاہدوں نے مل کر کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا. کب ہوگا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج اسمبلی کے اندر اسلامی احکامات کا تحفظ ہو تو پھر اسلامی احکامات سے محبت رکھنے والوں کو بھیجنا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ جو لوگ اسلام کا نام تو لیں لیکن اسلام کو بدنام کریں. آج ہم نے کئی مرتبہ کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے، ریاست مدینہ کا نظام نافذ کیجئے. ابھی آئے تھے کراچی، وہاں میری ملاقات ہوئی، وہاں میں نے ہم سے کہا آپ ریاست مدینہ کا نام لے کے ریاست مدینہ کا نظام نافذ کریں. میں نے کہا آپ جتنے قانون نافذ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف ہیں. ان لوگوں کو ہمت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے آپ کے مخالفین کو کہ آپ نے عدل و انصاف، جو اسلامی انصاف ہے وہ آپ نے پاکستان کے نافذ نہیں کیا، ریاست مدینہ کا صحیح نظام نافذ نہیں کیا. اپنے ہیں تو ان کو بچا لو، بھلے سے ان کے کتنے ہی کیا نام ہے اسکینڈل سامنے آ جائیں. کوئی چینی چور ہے، کوئی جناب دواؤں کا چور ہے، کوئی جناب گندم کا چور ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، دوسروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. میں نے کہا انصاف کے ساتھ اگر آپ کارروائی کریں جو اسلام کا نظام ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو پھر کوئی ہلا نہیں سکے گا. لیکن آپ اسلام کا نظام کو نافذ کریں. اسلام کا نظام تو یہ ہے کہ اپنا اگر کوئی چہیتا بھی ہو اور وہ بھی کوئی گڑبڑ کر دے تو اس کے فوراً اس کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر کے زمانے اقدس کے اندر گورنر مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور گورنر کے بیٹے کی شکایت لے کر ایک شخص عمر کی خدمت میں آتا ہے کہ مجھے فلاں گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. عمر نے کہا کیوں مارا ہے تمہیں؟ تم نے کوئی جرم کیا ہوگا؟ کہنا جرم میرا یہ تھا کہ اس نے ریس لگائی گھوڑے کی، مجھ سے کہا ریس لگاؤ، میں نے بھی ریس لگائی گھوڑے کی، اس نے بھی ریس لگائی، میرا گھوڑا آگے بڑھ گیا، بس میری غلطی یہ تھی. اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ ذرا گھوڑا آگے کیسے بڑھ گیا میرے گھوڑے سے. آپ نے فرمایا اچھا یہ جرم؟ بلا کے لیا اس کو گورنر کو اور اس کے بیٹے کو بلا کے لیا. گورنر بھی آ گیا عمر کی عدالت میں، گورنر کا بیٹا بھی آ گیا. فرمایا تم نے مارا اس کو اور اس جرم میں مارا اس غریب کو کہ اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا. اس غریب کے ہاتھ میں عمر نے کوڑا دے دیا. فرمایا میرے سامنے اس گورنر کے بیٹے کو اسی طرح تم بھی مار. اس نے مارنا شروع کیا. گورنر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. اچھی طرح اس نے مارا گورنر کے بیٹے کو جس طرح گورنر کے بیٹے نے اس کو مارا تھا. اس غریب نے، اس کھاری نے، اس بے زبان انسان نے جس کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، عمر کے سامنے عمر کی حمایت کی مار رہا تھا اس کو، گورنر کے بیٹے کو. جب مار چکا حضرت عمر نے فرمایا اچھا اب اس کی ہمت اس لیے ہوئی کہ گورنر کی شے تھی اس کو، اب کس گورنر کو مار. تو کہا نہیں میں نے اپنا بدلہ پورا لے لیا ہے، اب آپ جانیں آپ کا کام جانیں. حضرت عمر نے اس گورنر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ نے تو انسانوں کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے اس کو کب سے غلام بنا دیا اور اس طرح غلاموں کی طرح سلوک کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو عزیزان من، اس کا نام ہے نظام مصطفیٰ. یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چوری کر لے، کوئی جرم کر لے، اس پہ جناب قائم ہو رہی ہیں کمیٹیاں بن رہی ہیں، کمیٹی پہ کمیٹی بن رہی ہے اور پتہ چلا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ظلم کر کے چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھو گا اخباروں کے اندر کس طرح ظلم ہو رہے ہیں اور کس طرح کیا نام ہے عزتیں لوٹ رہی ہیں. کوئی ہے ان کو پکڑنے والا؟ اور جو آتے آج آ رہے ہیں کہ صاحب ہم نظام لے کے آئیں گے اس کو اتارو، انہوں نے کیا کیا اپنے دور کے اندر؟ ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا تھا،
اسلام کے خلاف انہوں نے احکامات نافذ کیا. کئی مرتبہ ہم نے کہا عمران خان صاحب کو کہ سبق حاصل کریں، نواز شریف سے سبق حاصل کریں. اس نے ممتاز قادری جیسے عاشق مصطفیٰ کو پھانسی پہ چڑھایا تھا، اللہ نے اس کو ذل و رسوا کر دیا. آپ اسلام کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں، اللہ آپ کو عزت دے گا. لیکن نہیں مان رہے. آج قانون نافذ ہو گیا ہے جو گھریلو تشدد بل ہے، اسلام کے سراسر خلاف قانون ہے. کہا میں نے ان کو ان کے منہ پر کہا ان کے کہ اسلام کے خلاف یہ قانون ہے جو آپ نافذ کر رہے ہیں. آج مصیبت میں پھنسے لے. آج بھی میں ان سے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، چند گھنٹوں کا وقت ہے. آپ اس ملک کے اندر سچے دل سے، یہ نہیں کہ جو دھوکہ آپ نے دیا 3 سال کے اندر، سچے دل سے اعلان کریں کہ پاکستان کے اندر میں نظام مصطفیٰ نافذ کروں گا، پوری قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. اور یہ جو اعتماد لانے والے ان کا پتہ بھی نہیں ہوگا، سب چور اور ڈاکو جمع ہو گئے سارے کے سارے. اپنے دور میں انہوں نے کیا کیا ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور آج بھی کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں. اور اگر آج کوئی پالیسی تبدیل کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ہم کہتے ہیں کہ آپ پالیسی تبدیل کریں، امریکی بلاک سے نکلنے کا اعلان کریں آپ. لیکن یہ کیسا اعلان ہے؟ آپ کہتے ہیں امریکہ میرا دشمن ہے، میں امریکی بلاک سے نکل رہا ہوں، اور امریکہ کے بٹھیوں کو آپ نے پاکستان کے اندر بٹھا رکھا ہے. IMF اور ورلڈ بینک کے ملازموں کو آپ نے پاکستان کی معیشت سپرد کر دیا، ان کے اسٹیٹ بینک ان کے سپرد کر دیا آپ نے، اور کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں. آپ صحیح معنوں میں امریکی بلاک سے نکلیں، علاقے کی طاقتوں کو اور مسلمان قوتوں کو ملا کر ایک بلاک بنائیں اور اس بلاک کے ساتھ آئیں. پوری قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ.